اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجرم ہو تم اشکوں سے دوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تم اشکوں سے دوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ درِ تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اور تصور میں مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں، سنہری جالیوں کو بیٹھے بیٹھے چوم لیتا ہوں، میں تنہائی کو نازش اس طرح آباد کرتا ہوں کہ خود ہی نعت پڑھتا ہوں پھر خود ہی جوم لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لیے جو ہے وہ مشکلات کو دور فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں نصیب فرمائے اور بیماریوں سے سب کو حفاظت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لہٰذا جب کوئی بندہ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ درود پاک میرے دربار میں پہنچا دیتا ہے، اور میں نے اپنے رب کریم سے سوال کیا کہ مولا کریم جو بندہ مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل فرما۔ اس حدیث پاک سے فرشتوں کے دور دراز سے سن لینے کی صفت کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور اس میں بعض کاملین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دراز مسافت سے سن لینے کا استنباط بھی فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ مجھ پہ درود پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ بندہ جہاں بھی ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے وصال شریف کے بعد بھی آپ پر درود پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی؟ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ بعد وصال بھی میں درود پڑھنے کے والے کی آواز کو سنوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان زمین پر انبیاء کرام کے اجسام مبارک حرام کر دیے ہیں، یعنی ہمیشہ صحیح اور سالم رہتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ جو لوگ آپ پر درود پڑھتے ہیں اور یہاں موجود نہیں ہیں، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد آئیں گے، ایسے لوگوں کے درود کے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے؟ تو فرمایا محبت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری ویورز، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے نا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ حضرت ام المومنین حبیبۃ الحبیب جو ہیں وہ عرض کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے، ایک وہ اپنے والدین کا جو نافرمان ہوگا، اور دوسرا وہ جو سنت کو چھوڑنے والا ہوگا، اور تیسرا وہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، ایسا شخص جو ہے وہ میری زیارت سے محروم رہے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو اگرچہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں لیکن ان پر حسرت طاری رہے گی، وہ حسرت کریں گے کہ جب وہ جزا کو دیکھیں گے۔ اسی طرح حضرت جابر نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے پھر وہ اٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ نبی پر درود پڑھتے ہیں، تو وہ یوں اٹھے جیسے بدبودار مردار کھا کر اٹھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہمیں ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں
کہ بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے، یعنی کنجوس کون ہے وہ، اور لوگوں میں عاجز ترین کون ہے، وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر پاک ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، ایسا شخص بخیل ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح حضرت جابر نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پہلی سیڑھی پر رونق افروز ہوئے تو فرمایا آمین، جب آپ دوسری پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 3 بار آمین کہنے کا کیا سبب بنتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر رمضان جو ہے وہ چلا گیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بخشا نہ گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں والدین کو یا ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا، یعنی ان کی خدمت کر کے وہ جنت ہی حاصل نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح جبرائیل امین نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص بدبخت ہے کہ جس کے جو ہے نا پاس اس آپ کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی اسے ہمیں درود پاک ہر حال میں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ام المومنین محبوبہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بی بی عائشہ، آپ سحری کے وقت نا کچھ ہنسی رہی تھیں تو سوئی زمین پر گر گئی اور چراغ جو ہے وہ بجھ گیا، تو اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور کی ضیاء سے سارا گھر روشن ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی بھی مل گئی۔ اس پر ام المومنین نے عرض کیا حضور آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل، یعنی ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو حضور کو نہیں دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کی بخیل کون ہے؟ فرمایا جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود نہ پڑا، ایسا شخص قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک ہرنی کا نا شکار کیا اور وہ اسے پکڑ کر جا رہا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اللہ نے اسے ہرن کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ تو ہرن نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس وقت وہ بھوکے ہیں، لہٰذا آپ شکاری کو ارشاد فرمائیں کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ شاہ کونین نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر ہرنی نے جواب دیا اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، جیسے اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، جیسی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور پھر دعا نہ مانگے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو، میں اس کا ضامن ہوں۔ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ پھر نبی جبرائیل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یا حبیب اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسا کہ اس ہرنی کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہے، کہ اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا کہ جیسے یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر با مقصد کام جو بغیر اللہ کے ذکر اور بغیر درود پاک کے شروع کیا جائے وہ بے برکت ہے اور اس میں خیر بھی نہیں ہے، یعنی ہمیں اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی، یہ ہمارے کام اسی طرح چلتے رہیں گے، آخر ایک دن جو ہے وہ کلو نفس ذائقۃ الموت کا ہر بندے نے مزہ چکھنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں ہمیں ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اس کے محبوب کا ذکر بھی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرنا ہے۔ پلیز میرے اس چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ
اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ کمنٹ ہمیں کیا کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ اور زیادہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بھی لے کر آئیں اور اچھے اچھے پیغامات بھی آپ کے لیے لے کر آئیں اور اچھی اچھی باتیں بھی آپ کے لیے لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، سب پر نظر کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ پلیز لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب اینڈ دین اللہ حافظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ نظر کرم اور سب پہ نظر رحمت